بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا، سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ایرانی حملوں کے باعث تل ابیب میں وزارت دفاع کے قریب آگ لگ گئی۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر تازہ بیلسٹک میزائل حملوں کے باعث دارالحکومت تل ابیب میں وزارت دفاع کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے وسطی علاقے میں 7 مقامات پر ایرانی میزائل گرے ہیں۔ دوسری طرف ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام نے 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے اسرائیلی حکومت کے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر اپنے جوابی حملے کو آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا ہے۔ اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا، ایرانی حکام نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملوں کے دوران ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ اب محفوظ نہیں رہے گا۔ دوسری جانب حیفا سمیت پورے اسرائیل میں ایک بار پھر خطرے کے سائرن گونج اٹھے ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے تازہ ترین حملوں میں 15 سے زائد افراد زخمی، عرب میڈیا کی رپورٹ۔ عرب میڈیا نے اسرائیلی اخبار ہارٹز کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ایران کے تازہ حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام 15 افراد وسطی اسرائیل میں زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں تل ابیب میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے ان حملوں کے باعث تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسرائیل پر ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلیوں کو بنکرز میں جانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ ایرانی حکام کے باعث اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس بھی حملے کے باعث روک دی گئی۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ایران کا جواب ادھورا نہیں ہوگا، آیت اللہ خامنائی کا حملوں کے دوران بیان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جواب ادھورا نہیں ہوگا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد اپنے ایک بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب اسے بھرپور جواب بھی ملے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ صہیونی حکومت اپنے سنگین جرم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جواب ادھورا نہیں ہوگا۔ ایران میں اسرائیلی آپریشن، اندرونی غداروں کی نشاندہی۔ ایران کے اندر اسرائیل کا حالیہ آپریشن اس قدر کامیاب اس لیے رہا کیونکہ اسے اندر سے بھرپور مدد ملی۔ ایرانی دفاعی نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی ایجنٹس نے اندر گھس کر ریڈار جام کیے اور ڈرون لانچ کیے۔ یہ آپریشن یوکرین کے روس پر حملے کی کاربن کاپی ہے، جس کا منصوبہ بھی مغربی طاقتوں نے ہی بنایا تھا۔ ایرانی نیوکلیئر تنصیبات، ایئر پورٹس اور اعلیٰ عسکری افسران کو مخصوص معلومات کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے اندر موجود نیٹ ورک کی رسائی حیران کن سطح پر۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایجنٹس ایران کے ہر اہم مقام تک رسائی رکھتے ہیں۔ آرمی چیف، نیوکلیئر سائنسدان اور اعلیٰ حکام کے ٹھکانوں تک کی معلومات اسرائیل کو فراہم کی جا رہی تھیں۔ یہ انفارمیشن صرف اندرونی سیکیورٹی اداروں کی مدد سے ہی ممکن تھی، جس سے ظاہر ہے کہ غداری اندر سے ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو نے یہاں تک کہا کہ میرے بندے تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران میں اعلیٰ قیادت نشانے پر خفیہ آپریشن کی تفصیل۔ اسرائیل نے ایران میں نہ صرف تنصیبات کو نشانہ بنایا بلکہ افراد کو بھی ہدف بنایا۔ صدر ابراہیم رئیسی، اسماعیل ہانیہ، قاسم سلیمانی جیسے اہم افراد کے قتل میں اندرونی معلومات کا اہم کردار رہا ہے۔ ڈرون حملوں، میزائل اسٹرائیکس اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر گھروں اور میٹنگ مقام کو تباہ کیا گیا۔ یہ آپریشن تاریخ کا سب سے منظم اور گہری رسائی والا حملہ شمار کیا جا رہا ہے۔
ईरान का दफाई निज़ाम मुकम्मल मफलूज, अब क्या होगा? ईरानी दफाई निज़ाम को अंदर से मफलूज किया गया, जिसकी वजह से S-400 जैसे सिस्टम्स भी नाकाम रहे। ड्रोन्स, रडार जामिंग डिवाइसेस और दाखिली एजेंट्स के जरिए पूरा दफाई ढांचा गैर फाल हो गया। इसराइल के तैयारे 2000 किलोमीटर सफ़र तय करके आए और बगैर किसी मुज़ाहमत के वापस चले गए। अब ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अंदरूनी गद्दारों की शिनाख्त और रोकथाम है, वरना मज़ीद नुकसान मुतवक्का है। इसराइल का ईरान पर तारीखी और मोहलिक हमला, एयर चीफ हलाक। इसराइल ने ईरान के एयर चीफ अमीर अली हाजीजादा को एक मुनज़्ज़म और खुफिया कार्रवाई में हलाक कर दिया। ये वही शख्सियत थे जिन्होंने माजी में इसराइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था। हमला इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और अंदरूनी गद्दारों की मदद से किया गया, जिसमें रडार सिस्टम को भी जाम कर दिया गया। ये कार्रवाई आलमी तारीख का एक मुनज़्ज़म और मुनफरद तरीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। ईरान में मुमकिन रजीम चेंज, इसराइल का खुफिया मंसूबा मंजरेआम पर। इसराइल अब ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी में है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को निशाना बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इसराइल के अंदरूनी नेटवर्क के जरिए ईरान के हसास तंसीबात को पहले ही नुकसान पहुंचाया गया है। नया लीडर अवाम के इनकलाब के नाम पर सामने लाया जाएगा और मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा। नेतन्याहू का ईरानी अवाम से खिताब, हम आपके दुश्मन नहीं। नेतन्याहू ने ईरानी कौम से बराह रास्त खिताब में कहा है कि हमारा दुश्मन ईरानी हुकूमत है, ना कि अवाम। उन्होंने कहा है कि 50 साल से मौजूदा हुकूमत ने अवाम का इस्तेहसाल किया है और अब आज़ादी का वक्त आ चुका है। इसराइल ईरानी अवाम को बेहतर मुस्तकबिल और इक्तसादी तरक्की का वादा दे रहा है। ये बयान वाज़ह करता है कि इसराइल ईरान के अंदरूनी हालात को अवामी हमदर्दी के साथ बदलने का ख्वाह है। ईरान के फौजी व न्यूक्लियर निज़ाम पर मुकम्मल हमला, मुस्तकबिल में मुसलसल अटैक का खदशा। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल प्रोग्राम और दफाई सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इसराइली एजेंट्स ने अंदर जाकर ज़मीनी सतह पर हमले किए और तमाम अहम फौजी शख्सियात को निशाना बनाया गया। अब ईरान की नेवी, एयरफोर्स और गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर महफूज करने का मंसूबा है। माहिरीन के मुताबिक ये हमले रुकने वाले नहीं बल्कि मुसलसल जारी रहेंगे ताकि ईरान को मुकम्मल सरेंडर पर मजबूर किया जाए। इसराइल का दुनिया भर में अपने सफारतखाने बंद करने का ऐलान। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सफारत खाने ने कहा है कि हालिया हालात के पेश नज़र दुनिया भर में इसराइली मिशंस बंद कर दिए जाएंगे। जर्मनी में इसराइली सफारत खाने ने कहा है कि इसराइली कौंसलर खिदमात फराहम नहीं करेगा और इसराइली शहरी अगर किसी जारहाना अमल का सामना करे तो मकामी सिक्योरिटी अदारों से ताउन करें। ईरान जल्द मुआहदा करे, अमरीकी सदर की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमले के बाद ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान जल्द मुआहदा करे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया, इससे पहले कि कुछ ना बचे ईरान डील कर ले। उन्होंने कहा है कि ईरान जल्द मुआहदा करे और डील करे। ईरान को कई मरतबा मुआहदा करने को कहा, लेकिन कोशिशों के बावजूद ये मुमकिन ना हुआ। इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा पर धावा, नमाजियों को बाहर निकाल दिया। फलस्तीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गोयर की सरपरस्ती में इसराइली फौज ने जारहियत की इंतहा करते हुए मस्जिद पर धावा बोल दिया। फलस्तीनी मीडिया का कहना है कि हमले के बाद तमाम नमाजियों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर मस्जिद अक्सा के दाखिली रास्ते बंद करके फलस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। इसराइल का ईरानी शहर तबरेज़ के मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी बड़ा हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तबरेज़ के मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा नतंज यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब पर भी दोबारा मिसाइलों से हमला किया गया।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے رات کے اندھیرے میں ہمارے وطن پر جارحیت کی، جس کے نتیجے میں ہمارے متعدد شہری، فوجی جنرلز اور سائنسدان شہید ہوئے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ایک پاگل جانور کی طرح بین الاقوامی حقوق کے دعوے داروں کی نظروں کے سامنے بے شرمی کے ساتھ حملے کیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دو اہم فوجی تقرریاں کر دیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں فضائی حملوں کے بعد دو عبوری فوجی تقرریاں کی ہیں۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو جنرل حسین سلامی کی جگہ پاسداران انقلاب کا قائم مقام کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کو ایران کی مسلح افواج کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کو شہید میجر جنرل محمد باقری کا جانشین مقرر کیا گیا ہے۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو اپنا اور اسرائیل کا دفاع کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں امریکہ ملوث نہیں ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، اور امریکہ اس حوالے سے کسی بھی خطرے کو سنجیدگی سے لے گا۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران، اردن اور عراق سمیت متعدد ممالک نے فضائی حدود بند کر دیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کے بعد ایران، عراق اور اردن سمیت متعدد ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ اسرائیل، ایران، عراق اور اردن کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق درجنوں کمرشل پروازوں کا رخ بدل دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے جانے والے بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے بعد خطے میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پراکسیز کو ختم کرنے کے بعد اب ایران کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ 1.5 سال میں ایرانی پراکسیز کا صفایا کر دیا، اب خود سانپ کے سر کی باری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ آپریشن میں ایران کے اسٹریٹجک فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پراکسیز کو ختم کرنے کے بعد اب ایران کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے نیتنز میں ایرانی جوہری تنصیب پر اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایجنسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا، ایران میں تشویشناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں رہ کر تابکاری کی سطح اور نیتنز میں موجود ایجنسی کے معائنہ کاروں کی سلامتی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایران کے جوابی حملے کا خوف، اسرائیل میں سپر اسٹورز خالی ہونے لگے۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی شہریوں نے بڑی تعداد میں سپر مارکیٹوں اور اسٹورز کا رخ کر لیا اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی شہری کھانے پینے کی اشیاء، پانی، خشک خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ بڑی مقدار میں خرید کر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ ایران میں اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے، فوری جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ دارالحکومت تہران میں اسرائیل مخالف احتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل کو فوری اور بے رحمانہ جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل ایران میں موساد کمانڈوز کی کارروائیوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں، ویڈیو جاری۔ اسرائیلی فوج کے مطابق موساد کمانڈوز کی کارروائیوں نے اسرائیلی حملے کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق موساد نے ایران کے اندر مختلف اہم مقامات پر خفیہ کارروائیاں انجام دی، جن میں کھلے علاقوں میں موجود زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنانا شامل تھا۔ اسرائیلی حملہ، ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ اسرائیل نے رات گئے ایران پر حملہ کیا اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت اور متعدد سائنسدان شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے ایران کی نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے کے انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے مذہبی اہمیت کے حامل
अहम शहर कुम की मस्जिद जमकरान में ईरानी रवायात के मुताबिक इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया है। ईरान पर इसराइली हमला, रूस का रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि मशरिक़ वस्ती में ख़तरनाक कशीदगी पर गहरी तशवीश है। इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइली कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर्ड और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ्रांस इसराइल के दिफा में मैदान में आ गया, ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मजम्मत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर ने कहा कि फ्रांस ने बारहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मजम्मत की थी और इसराइल के अपने तहफ़्फ़ुज़ के हक़ पर यकीन का अदा किया था। इसराइल ने ईरान पर हमले किए और तेहरान ने जवाबी कार्रवाइयों का वादा किया था। लबनान ने हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने से खबरदार कर दिया। लबनान की मकामी मीडिया के मुताबिक लबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह को खबरदार किया है कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी का हिस्सा न बने। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।